الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محتشم قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، آئدہ جلسہ دستار فضیلت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے منعقد فرمایا ہے. برادر مکرم فخر السادات عالم نبیل فاضل جلیل عالم با عمل یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رونق آستانہ عالیہ وجوہ شریف آپ مسند صدارت جلوہ فرماہن. شیخ مکرم محبوب المشائخ پروردہ آغوش ولایت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد افتخار الحسن الحسنی العثمانی زید مجدہ، آپ بھی انشاءاللہ العزیز ان قریب زینت محفل بنسن مسند صدارت جلوہ فرما حسن. بندہ ناچیز دی حاضری بس چند منٹ دی ہے. اصل خطاب قبلہ شاہ صاحب فرمیسن اللہ پاک آپ دے علم و عمل دے اندر برکتاں فرماوے. اللہ پاک آپ نو مزید فکر رضا تے پہرہ دیون دی اور اہل سنت دا درد مزید اجاگر فرماوے. محتشم سامعین کرام، رب سونے نے قرآن دی تعلیم دے متعلق کلام مقدس دے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مقدس ہے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین امام المتقین مولا المسلمین داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ روایت فرماندے نبی سونے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اڈے چو چنگا ہوئے جڑا آپ بھی قرآن پڑھے تے اگاں لوکاں نو بھی قرآن پڑھاوے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، چنگا ہوئے فرمایا جیڑا آپ بھی قرآن پڑھے تو لوکاں نو بھی قرآن پڑھاوے۔ حضور والا اگر چنگا بننا ہے، اگر ساڈی خواہش ہے کہ اسی چنگے بنیے، تو پھر فرمان مصطفیٰ دے مطابق خود بھی قرآن پڑھیے اور اگاں قرآن پڑھاون دی تبلیغ بھی کریے، لوگاں نو دسیے بھی صحیح، اگر خود اچھا پڑھے ہیں تو پھر اگاں پڑھاویے بھی صحیح۔ یہ ساڈی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک رب سونے دا پاک کلام ہے، یہ رشد و ہدایت دا ذریعہ ہے۔ قرآن مقدس دے اندر رب سونے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس دے اندر شک کوئی نہیں، فرمایا اے اہل تقوی واسطے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین فرمایا اہل تقوی واسطے ہدایت ہے۔ اور تقوی بندے نو کیویں لبھنا ہے وہ بھی قرآن نے ہی دسنا ہے۔ ہدایت بھی قرآن نے عطا فرماونی ہے، چنگیائی بھی قرآن نے عطا فرماونی ہے، فلاح و بہبود بھی قرآن نے ہی عطا کرنی ہے۔ جدا سب کچھ لبھنا اتھوں ہے تو پھر بندہ اس پاک کلام تو منہ کیوں موڑے؟ اسی خود بھی قرآن قرآن دی تعلیم حاصل کریے، اپنے بچیاں نو بھی قرآن دی تعلیم عطا کروائیے۔ یہ قرآن ایسی پر رونق کتاب ہے، یہ ایسی نعمتوں اور رحمتوں والی کتاب ہے۔ نبی سونے دا فرمان مقدس ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جیڑا بندہ قرآن دے وچوں اللہ دی کتاب دے وچوں ایک حرف پڑھے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جیڑا بندہ ایک حرف پڑھے، نبی سونے دا فرمان ہے کس دے وچوں؟ لفظ قرآن پاک دے وچوں، اللہ سونا اس نو ایک نیکی عطا فرماندا ہے۔ جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھے، نبی سونے فرمایا اللہ سونا اس نو ایک نیکی عطا فرماندے، اور او ایک نیکی دا دے برابر ہوندی۔ ایک نیکی رب عطا فرماندے، ایک نیکی دا دے برابر ہوندی ہے۔ اور نبی سونے فرمایا میں اے نہیں آتا لا اقول لها الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی سونے فرمایا میں نہیں آتا کہ الف لام میم مکمل ایک حرف ہے، نا فرمایا الف وکرہ حرف ہے، لام وکرہ حرف ہے، میم وکرہ حرف ہے۔ اگر الف پڑھ سے رب سونا دا دے برابر ایک نیکی عطا فرماسیا، لام پڑھ سے رب سونا دا دے برابر ایک نیکی عطا فرماسیا، میم وکرہ پڑھ سے فرمایا رب سونا دا دے برابر اس دی بھی وکری نیکی عطا فرماسیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو حضور والا جدہ رب سونے اتنے کرم فرمائے ہیں تو پھر قرآن تو دوری نہیں بلکہ اٹھدیاں باندیاں سویرے اٹھیندیاں راتی سمن تو پہلا ہر ویلے بندہ قرآن دی زیارت اور تلاوت کر کے رب دے فیوز و برکات کو اپنے اپنو مالا مالا۔ نبی سونے دا فرمان مقدس ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن نو پڑھے اور اس نو یاد کرے، جیڑا بندہ رب دے کلام پاک نو پڑھے اور پھر اس نو یاد کرے، اور جو قرآن دے اندر حلال بیان کیتا گیا اس نو حلال جانے، جو حرام بیان کیتا گیا اس نو حرام مننے، قرآن دے حلال نو حلال، حرام نو حرام مننے، پھر اس نو رب سونا شان کیڑی عطا فرماندے۔ اللہ سونے دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر اللہ اس حافظ قرآن نو جس نے قرآن پڑھیا یاد کیتا، قرآن دے حلال نو حلال منیا، حرام نو حرام منیا، اس حافظ قرآن نو نبی سونا فرماندن اللہ سونا روز محشر 10 اپنے خاندان دے ایسے افراد دی سفارش دا حق عطا فرمائے گا جنت رب نے جہنم واجب فرما چکا۔ حدیث پاک اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت جنتی 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 جنتی
حضرت محتشم نبی سونے دی حدیث پاک میں عرض کی تھی، آقا کریم نے فرمایا حافظ قرآن جس نے حلال نو حلال جانے حرام نو حرام جانے قرآن دے بیان کردہ، اللہ سونا اس نو اپنے خاندان دے 10 ایسے افراد دی سفارش نصیب فرمائے گا جنہیں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے۔ علماء نے اس حدیث پاک دی تشریح دے اندر بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ علماء فرماندے ہیں اگر ایک حافظ قرآن کلمہ پڑھن والا نبی دا کلمہ پڑھن والا صحیح العقیدہ سچا سچا حنفی بریلوی فکر اعلی حضرت تے ٹرن والا قرآن حفظ کرے، حلال نو حلال مننے حرام نو حرام مننے، اس نو اپنے خاندان دے 10 جہنمیاں دی رب سفارش دی توفیق عطا فرماندے تے جیڑا خود صاحب قرآن ہوئے۔ علماء لکھ دیں اے حافظ قرآن دی شان ہے، اپنے گھر دے 10 افراد دی شفاعت دی رب اس نو توفیق عطا فرمائے گا۔ تو پھر ذرا اے امتی سوچتے صحیح جیڑا خود صاحب قرآن ہے رب نے اس نو کتنی مقام اور شان عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سواگ، پیر سواگ، پیر سواگ، لائے بھاگ، لائے بھاگ، پیر سواگ، پیر سواگ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بحمدہ تعالی آج دے اس جلسے دا گلدستہ مکمل ہو گیا۔ میرے شیخ کامل، میرے شیخ طریقت، حضور افتخار ملت، فخر الاسلاف، محبوب المشائخ، طاؤس الاولیاء، پاسبان مسلک رضا، پاسبان فکر اعلی حضرت، حضور سیدی سندی محبوبی قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب الحسنی العثمانی زیدہ مجدہ مسند صدارت جلوہ فرما ہوئے، اہلاً و سہلاً مرحبا اپنی طرفوں اور پوری انتظامیہ دی طرفوں سمیم قلب دنال حضور قبلہ افتخار ملت دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات دے وچوں قیمتی وقت عطا فرمایا۔ حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب دے حکم تے ہی بس چند منٹ دی حاضری ہے، 5 تو 7 منٹ مزید گفتگو ہے، آپ دا حکم ہے، پھر انشاءاللہ العزیز جو آپ دا حکم ہوئے گا اس دے مطابق اگے سلسلہ چلے گا۔ حضور والا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرمان مقدس سماعت فرماؤ، حافظ قرآن دی شان کتنی ہے؟ صرف حافظ قرآن دی شان نہیں، ہن اس حدیث پاک دے وچ جیڑا حفظ کرے اس دے اماں ابے نو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے، میں عرض کرنا لگا۔ والدین واسطے کتنا فخر دا مقام ہے، جس دا پتر حافظ قرآن ہو جائے، بچی حافظ قرآن ہو جائے، اس والدہ نو اور اس والد نو رب نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان سنو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماندے ہیں کہ جداں کوئی بچہ حفظ قرآن کرتا ہے، روز محشر اے معاملہ ہو سی، اللہ سونا اس بچے نو عزت دا تاج عطا فرمائے گا، اللہ سونا اس بال نو عزت دا تاج عطا فرمائے گا، اور اس دے والدین نو جنتی لباس پوایا ویسے، اس دے والدین نو رب سونا جنت دا لباس عطا فرمائے گا۔ جداں او پوچھسی یا اللہ اے میرے اتے انعام کس واسطے فرمائے، میں تے اپنا کوئی جیا چنگا کام یاد نہیں کہ جس وجہ تمہیں اس انعام دا اس عزت والے لباس دا مستحق ہوا،
اللہ سونے اے عزت والا لباس مینوں کس وجہ تو عطا فرما دے تو رب سونا نبی سونا فرمائندن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان مقدس ہے اللہ سونا اس بندے نو جواب دے اندر ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو اپنے بال نو جیڑا حفظ قرآن کروایا ہے اس قرآن دے حفظ دے صدقے میں تینوں اے عزت دا لباس عطا فرمایا ہے علماء نے ایک بڑا لطیف نقطہ ارشاد فرمائے حضور ذرا محبت دے نال توجہ دے نال سماعت کرنا علماء فرماندن لوگو آج حافظ قرآن دے ابے نو رب اے شان عطا فرماندا ہے نبی دے فرمان دے مطابق حافظ قرآن دے ابے نو اے فوقیت اور شان ملدی ہے کہ اللہ اس نو جنت دا لباس عطا فرماندا ہے تو پھر جیڑا خود صاحب قرآن ہے جیڑا خود صاحب شریعت ہے جس نے سینہ اقدس تے رب نے قرآن نو نزول فرمایا ہے اس نے والدین نو سوچتے صحیح رب نے کتنی شان اور عزت عطا فرمائی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ تو حضور والا میں عرض کر رہا علماء نے حدیث پاک کی تشریح کے اندر فرمایا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک عام بچہ جڑے حفظ قرآن کرے اس دے والد نو رب شان عطا فرماوے کہ اس نو جنت دا لباس جنتی پوشاک عطا فرمائی جائے گی تو علماء و محدثین نے لکھیا ہے کہ پھر خود صاحب شریعت دے والدین نو رب نے کتنی شان عطا فرمائی آج اگر کوئی بکواس کرے کہ نبی علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ وہ جناب ایمان والے نہیں تھے تو اس کم بخت نو دس ملا اگر تیرے حفظ قرآن دی وجہ تو فرمان مصطفیٰ دے مطابق تیرے ابے نو جنت دا پوشاک مل سکتا ہے تو پھر نبی دے والدین نو بھی رب نے جنت دا مقام عطا آخری حدیث پاک گفتگو ختم نبی سونے ارشاد فرمایا جس بچے نے حفظ قرآن کیتا ہو سی نا تو جدوں روز محشر اس دا معاملہ رب دے دربار دے اندر پیش ہو سی تو قرآن بھی آوے سی قرآن آکسی ہے اللہ اس نو پہنا تو رب سونا اس نو عزت دا تاج اس دے سر تے رکھ سی عزت دا تاج حافظ قرآن دے سر تے رکھیا جائے گا جدوں عزت دا تاج اس نو عطا کیتا جائے گا قرآن پھر عرض کرے گا اللہ اس نو مزید بزرگی عطا فرما اے اللہ اس نو مزید بزرگی عطا فرما نبی سونا فرماندن اللہ سونا اس نو بزرگی دا حلہ بزرگی دی خلعت عطا فرمائے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بزرگی دی خلعت بھی مل جائے گی بزرگی دا تاج بھی مل جائے گا تو پھر اللہ سونا اس حافظ قرآن نو فرمائے گا اے میرے بندے ہن قرآن پڑھنا شروع کر تے بلندی درجات دیاں پوڑیاں بھی چڑھدا جا جتنا قرآن پڑھدا ویسے تیرا مقام اتنا بلندو نہ ویسی صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ اخیر کیڑی ہو سی فرمایا جتھے قرآن دی آخری آیت پڑھ سی او اس حافظ قرآن دا آخری بلندی والا مقام ہو سی حضور والا اشان ہے نبی سونے دے غلامہ دی اشان ہے قرآن دے تلاوت کرن والے دی اشان ہے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن والے دی دعا ہے اللہ سونا اشانو بھی قرآن مقدس اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن دی اپنی اولاد نو اس دی تربیت دلواون دی توفیق عطا فرمائے بتقاضۂ بشریت دوران خطابت میرے زبان دے وچوں کوئی غلط جملہ کوئی غلط لفظ ادا ہوئے اللہ سونا معافی عطا فرمائے وآخر دعوانا حضرات محترم ہن تواڈے سامنے شواذ خطابت فخر اہل سنت پیر طریقت